بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بچپن سے ہی نڈر، بے باک، بہادر تھا۔ اسے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ جب بھی شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین تھا۔ اسی وجہ سے اس کا باپ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق آغوز ترکوں کے کائی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلیمان شاہ تھا، لیکن بعض مورخین اس کے باپ کا نام گلدوس اول بتاتے ہیں۔ تاریخ اس بہادر کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی سلطان عثمان اول اسی کا بیٹا تھا۔ میرے چینل حقیقت کے ساتھ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ارطغرل 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے بروسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولوں نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی اور ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے۔ کائی قبیلے نے شام کے قریب ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے موسم کے لیے سازگار نہیں تھا۔ اس لیے ارطغرل کا باپ سلمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام کی طرف ہجرت کی جائے۔ اس کے لیے اس نے ارطغرل کو حلق بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ حلق کے سلطان العزیز کے پاس سلمان شاہ کے ایلچی کے طور پر ارطغرل کو جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کائی قبیلے کو مصیبتوں میں دھکیل دیا۔ ارطغرل غازی اپنے جان نثاروں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کچھ صلیبی عیسائی قیدیوں کو لے کر جا رہے تھے۔ ارطغرل غازی نے ان قیدیوں کو بچا لیا اور صلیبیوں کو قتل کر دیا، جبکہ قیدیوں کو اپنے قبیلے میں لے آیا۔ صلیبیوں سے جھڑپ میں اس نے اناطولیہ پہ قابض صلیبی سردار تیوتش کا بھائی بھی قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کائی قبیلہ کے دشمن بن گئے۔ ارطغرل غازی جو قیدی وہ ساتھ لایا تھا، ان میں ایک بوڑھا شخص اور اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ یہ بوڑھا شخص رومی سلجوق شہزادہ غیاث الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق شہزادی تھی، جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی۔ اس وقت تخت کی حفاظت اور کسی بغاوت سے بچنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا، لیکن شہزادہ نعمان کائی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ لیکن شہزادہ نعمان کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے کائی قبیلے کو دھمکانا شروع کر دیا، لیکن کائی قبیلے کے سردار نے اپنی روایات قائم رکھتے ہوئے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ارطغرل حلق کے امیر سے ملنے گیا تو سازشوں نے قیدیوں کو سلجوقیوں کے حوالے کر دیا۔ حلق میں ارطغرل سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی بہادری اور ذہانت سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعے کے بالکل نزدیک تھا، اور اس میں رہنے کا مطلب تھا کہ موت کے منہ میں چلے جانا۔ قبیلے کے سرداروں نے مخالفت تو کی، لیکن سلمان شاہ نے ہجرت کی۔ تیوتش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ کائی قبیلہ نے ارطغرل کی قیادت میں ان کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ کائیوں نے صلیبی قلعہ فتح کر لیا۔ 1225 میں سلمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلہ کی سرداری کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن اس سے قبل کوئی فیصلہ ہوتا منگولوں نے ان پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگولوں کی ایشیائی کوچنگ مہم کا سربراہ نویان تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور ان کو رونتا ہوا چلا گیا۔ اس نے کائی قبیلہ پر بھی حملہ کیا، قبیلہ کو آگ لگا دی اور قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے اپنی جان بچائی۔ ارطغرل غازی کی والدہ حائمہ خاتون اور بھائی گلدارو کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے دودرگا چلے گئے۔ دودرگا قبیلے کا سربراہ ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے ان کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے عمایدین اور ماموں اور اس کے بھائی نے اس کی مخالفت کر دی، لیکن ارطغرل خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ ارطغرل کی دور اندیشی نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ منگول سکون نہیں کریں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ کو سلطان علاء الدین کے خوابات کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔
ارطغرل جلد از جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اناطولیہ کے مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ نویان کے خلاف جنگ کے دوران ارطغرل کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ماموں کی وفات کے بعد اس کا ماموں زاد دودرگا قبیلے کا سربراہ بن گیا، لیکن وہ اپنی ستیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ جب ارطغرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی گلدارو نے سرداروں کو پیسے دے کر ساتھ میں لا لیا اور سردار بن گیا۔ اس کا سردار بننے کا مقصد یہ تھا کہ ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روک سکے۔ ارطغرل کے بھائی کی پشت پر سلجوق سلطان کا نامزد کردہ وزیر سعد الدین تھا۔ سعد الدین ایک فتنہ پرست شخص تھا۔ سعد الدین سلطان کو مار کر سلجوق ریاست پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے ارطغرل اس راہ میں رکاوٹ نظر آتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے سردار نویان کو جنگ میں شکست دی اور صلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ ارطغرل کو ایک دینی شخصیت ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی، جو اس کے ہر فیصلے پر اس کی رہنمائی کرتے تھے۔ ارطغرل انہی کی مرضی سے صلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کرنا چاہ رہا تھا۔ ارطغرل نے اپنے بھائی سے بغاوت کی اور اپنے جانثار والدہ، چھوٹے بھائی اور بیوی اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کر لیا اور اناطولیہ کی مغربی سرحد پر آباد ہو گیا۔ ارطغرل کائی قبیلے کے اس ٹکڑے کا سردار بن گیا۔ نئی جگہ ہجرت کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے، قبیلے میں فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ اس دوران ارطغرل کے قبیلے کی خواتین قالین بنانے کا کام کرتی رہیں۔ ان قالینوں کو بیچ کر جو اناج لایا جاتا وہ کھانے کے لیے بہت کم تھا۔ مغربی سرحد پر اس کا سب سے بڑا حریف چاویدار قبیلہ تھا، جس کے سردار کے بیٹے اورال نے ارطغرل کی مخالفت کی اور اس کے قالینوں کے قافلے پر حملہ کر دیا اور اس کے متعدد سپاہی قتل کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مال بھی جلا دیا۔ اس کے بعد ارطغرل کے قبیلے پر مزید مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ جس بازار میں تجارت کرتے تھے، اس بازار کو ہانلی بازار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بازار آج بھی ترکی میں ہانلی بازار کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مالک قسطنطنیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والوں نے اسے ختم کرنے کا حکم دیا۔ ارطغرل نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اسے بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے ہانلی بازار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے چاویدار قبیلے کے سردار کے بیٹے اورال سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن امیر سعد الدین نے مداخلت کی اور اسے بچا لیا۔ امیر سعد الدین چونکہ اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اسی دوران سلطان علاء الدین کا اس علاقے سے گزر ہوا۔ اس نے ہانلی بازار کے رومی اور عیسائی تاجروں سے جب ارطغرل کی ایمانداری اور بہادری کا تذکرہ سنا تو اس سے بہت متاثر ہوا۔ امیر سعد الدین نے سلطان علاء الدین کو ورگلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ایک ریاست بنانا چاہتا ہے اور ہانلی بازار کو سلطنت کو دینے کے بجائے اس نے اس پر خود قابض ہو گیا ہے۔ لیکن سلطان پہلے ہی ارطغرل کا مداح ہو چکا تھا اور ترکوں کی روایات کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی جگہ اسی کی ملکیت ہوتی ہے۔ سلطان نے ارطغرل کو سارے علاقے کا سربراہ اعلیٰ بنا دیا اور سعد الدین کو واپس بلا لیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے ارطغرل کو قلعہ چارسارس قلعہ فتح کرنے کا حکم دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے ارطغرل کو وعدہ کیا کہ وہ جلد اپنی فوج اس کی مدد کو بھیجے گا۔ ان سب جنگوں میں چاویدار قبیلے کا اورال بیگ ارطغرل کے خلاف رہا، مگر اس کا بھائی آلیار اور بہن اصلاحان نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ آلیار جافشانی سے جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے بھائی اورال کو ارطغرل نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا اور اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کا سربراہ بنا دیا۔ ارطغرل نے اپنے سب سے بہترین دوست نورگل سے اصلاحان کی شادی کروا دی۔ اس طرح قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس دوران قلعہ کا کمانڈر ویسلیوس ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا۔ میکیا کے شہنشاہ نے آرس کو گورنر بنا کر بھیجا۔ اس نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی، لیکن امیر سعد الدین اور چاویدار قبیلے کی دوسری شاخ نے کہ سردار بہادر بیگ کے ساتھ مل کر اس نے ارطغرل کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو بھی قید کر دیا اور بہادر بیگ کی سازشوں میں مدد کی۔ ارطغرل نے بہادر بیگ کو قتل کر دیا اور چاویدار قبیلے کا نیا سردار اصلاحان کے شوہر نورگل کو بنا دیا۔
ان سے نمٹنے کے بعد ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کر دیا اور قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ قلعے کا گورنر اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ارطغرل نے قلعہ میں اپنے بھائی کو نیب مقرر کیا اور سعد الدین کی سازشوں سے سلطان کو آگاہ کرنے کنیا چلا گیا۔ اس نے سلطان کو سعد الدین کی سازشوں کے ثبوت دیے، لیکن وہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1237 میں اس نے سلطان علاء الدین اور اس کے نامزد جانشین کلیج ارسلان کو قتل کروا دیا۔ غیاث الدین کو سلجوق سلطان بنا دیا۔ سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ارطغرل کی قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت پر امیر سعد الدین کا قبضہ ہو گیا۔ جب غیاث الدین کو معلوم ہوا کہ سلطان علاء الدین کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر سعد الدین نے قتل کروایا ہے، اس نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنا دیا اور ارطغرل کو آزاد کر دیا۔ سلطان غیاث الدین نے امیر سعد الدین کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور یہ ارطغرل کو ذمہ داری سونپی۔ ارطغرل نے یہ ذمہ داری پوری کی۔ اس کے بعد ارطغرل نے اپنے قبیلے سمیت سغوت ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ سغوت وہ علاقہ تھا جو سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی بہادری سے متاثر ہو کر ارطغرل کو عنایت کیا تھا اور آزادی دی تھی۔ اگر وہ چاہے تو ارد گرد کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا سکتا ہے۔ میرے چینل حقیقت کے ساتھ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔